ایک ایسی قبر جس کی مٹی آج بھی سلگتی ہے، ایک ایسا سایہ جو آج بھی ایک گھر کے چپے چپے پر چھایا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے دو دعاؤں کی، ایک نے ایک زندگی کو جنت بنا دیا، دوسری نے ایک شخص کو اس کی اپنی زندگی میں جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ سوال ہے ایک باپ کے دل کا، کون سا بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی میرے آنسوؤں کا تاوان چکائے گا؟ زندگی کی دوڑ، یہ جدید دور جہاں رشتے پرانے ہو رہے ہیں، جہاں اولاد کی کامیابی کا پیمانہ صرف ڈگریاں، نوکریاں اور بینک بیلنس ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان ساری کامیابیوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ہمارے پیچھے کس ہاتھ کی برکت ہماری قسمت کا ستون بنی ہوئی ہے؟ اسلام نے ماں باپ کا مقام عرش سے بھی بلند بتایا ہے، ان کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس مقام کو پہچانتے ہیں، یا پھر ہماری مصروفیات، ہماری خواہشات نے ہمیں ان اولین حقداروں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم ان کی آخری سانسوں کی آواز بھی نہیں سن پاتے؟ آج کی کہانی اسی المیے پر ایک دستاویزی نگاہ ہے۔ یہ کہانی ہے حاجی عبداللہ اور ان کے دو بیٹوں رشید اور احمد کی۔ حاجی عبداللہ کا گھر سادہ لیکن صاف ستھرا تھا۔ وہ ایک پرانے صوفے پر مسواک کر رہے تھے، آنکھیں کسی دور دراز سوچ میں گم تھیں۔ احمد دروازے پر دستک دے کر اندر آیا اور نرم آواز میں پوچھا، ابا جان السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ دوائیاں وقت پر کھائیں؟ حاجی عبداللہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، ہاں کھا لیں، تمہاری ماں کی طرح تم بھی یاد دلاتے رہتے ہو۔ حاجی عبداللہ نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری کر کے گزاری تھی۔ ان کا خواب تھا کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ان کی تعلیم پر لگا دیا تھا۔ رشید بڑا بیٹا ہوشیار تھا، امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا۔ احمد چھوٹا گھر میں رہا، اپنے باپ کے چھوٹے موٹے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا رہا۔ دوسری طرف رشید کا شاندار اپارٹمنٹ تھا، جہاں وہ مہنگے سوٹ میں مصروف ٹیلی فون کال کر رہا تھا، جی ہاں سر، ڈیل مکمل ہو گئی ہے، کروڑوں کا منافع ہمارا ہوگا۔ ماں باپ؟ ابا تو ٹھیک ہیں، احمد ہے نا ان کے پاس، مجھے یہاں بہت کام ہے۔ واپس حاجی عبداللہ کے گھر میں احمد ان کے پیر دبا رہا تھا۔ حاجی عبداللہ نے آہ بھرتے ہوئے پوچھا، رشید کب آئے گا؟ کال تک نہیں کرتا۔ احمد نے تکلیف چھپاتے ہوئے کہا، ابا جان بھائی بہت مصروف ہیں، بڑے کام ہیں ان کے۔ حاجی عبداللہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مصروف؟ ہاں میں بھی تو مصروف تھا تمہاری پرورش میں۔ پھر وہ رات آئی جب حاجی عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ احمد گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے فون پر رشید کو بتایا، بھائی ابا جان کی حالت ٹھیک نہیں، فوری ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ رشید نے فون پر شور میں جواب دیا، احمد میں میٹنگ میں ہوں، تم سنبھالو، پیسے کا کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، میں بھیج دوں گا۔ ہسپتال میں حاجی عبداللہ آکسیجن ماسک لگائے لیٹے تھے۔ احمد ان کے سرہانے بیٹھا دعا پڑھ رہا تھا۔ رشید کا فون بند تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ کا دل چور چور ہونے لگا۔ ایک بیٹا جو ہزاروں میل دور صرف پیسے بھیجنے کو تیار تھا، اور ایک بیٹا جو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ موجود تھا۔ حاجی عبداللہ کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ کا سمندر تھا، اور اس سمندر میں ایک طوفان اٹھنے کو تھا۔ کچھ دنوں بعد حاجی عبداللہ گھر واپس آ گئے، لیکن زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ رشید آخرکار ایک مختصر دورے پر آیا، مہنگے تحفے لے کر۔ جلدی بولا، ابا جان آپ کیسے ہیں؟ یہ لیجئے، یہ بہت مہنگی دوائی ہے، امریکہ سے منگوائی ہے۔ حاجی عبداللہ نے بے روح نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری دوائی تمہارا وقت تھی بیٹا، وہ دوائی جو تم لائے ہو وہ میرا دل نہیں دیکھ سکتی۔ رشید چڑچڑا کر بولا، ابا آپ سمجھتے نہیں، میں کروڑوں کا کاروبار چلاتا ہوں، اتنا وقت کہاں سے لاؤں؟ حاجی عبداللہ نے غصے سے کانپتی آواز میں جواب دیا، میں نے بھی تو تمہارے لیے وقت نکالا تھا، تمہاری ماں نے بھی تو اپنی نیندیں قربان کی تھیں، تمہارا وہ وقت جب تم بیمار ہوتے تھے، کیا تمہیں یاد ہے؟ منظر میں شدید کشیدگی تھی۔ احمد خاموشی سے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رشید کھڑا ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، میں آئندہ زیادہ کوشش کروں گا، مجھے اب جانا ہے، ایئرپورٹ جلدی ہے۔ تب حاجی عبداللہ نے اچانک چیخ کر آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا، جا، جیسے تم آج تک گئے ہو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ایک پل کی خاموشی چھا گئی۔ رشید حیران تھا، احمد سہما ہوا۔ حاجی عبداللہ کا سینہ تیز تیز چل رہا تھا۔ تھکتی ہوئی ٹوٹتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، تمہارے لیے میری دعائیں، میری محنت سب رائے گاں گئیں، تمہیں صرف اپنی دنیا سے مطلب ہے،
जाओ अपनी दुनिया में जाओ। और फिर वो अल्फाज कहे गए जो किसी भी बाप के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला होते हैं। हाजी अब्दुल्ला की ज़बान पर गम और मायूसी के मारे एक ऐसी बद्दुआ तैयार हो रही थी जो रशीद की ज़िंदगी के हर दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। फिर वो क्लाइमैक्स आया। हाजी अब्दुल्ला अपने बिस्तर पर लेटे थे, सांसों में घरघराहट थी। अहमद उनका हाथ थामे बैठा था। रशीद का फ़ोन फिर से बंद था। हाजी अब्दुल्ला ने बहुत हल्की लड़खड़ाती आवाज़ में अहमद को पुकारा, अहमद मेरा बेटा। अहमद ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, जी अब्बा जान। हाजी अब्दुल्ला बोला, तुमने माँ की तरह मेरी खिदमत की, खुदा तुम्हारा भला करे। मेरी हर सांस, मेरी हर दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। खुदा तुम्हारे हर गम को दूर करे, तुम्हारे हर दरवाजे पर रहमत नाजिल करे। या इलाही, मेरे इस बेटे को हर मुसीबत में अपनी खास रहमत से बचाना, इसके रिस्क में बरकत देना, इसे दुनिया व आखिरत में कामयाब करना। अहमद सिसकियां भर रहा था। हाजी अब्दुल्ला की आंखें बंद हुईं, फिर अचानक खुलीं। उनकी नज़रें खाली जगह पर टिकी हुई थीं, जैसे वो रशीद को देख रहे हों। आवाज़ में एक अजीब ताकत आ गई। दर्द और अखरोटी फैसले का इम्तिजाज था। बोले, और रशीद मेरा बड़ा बेटा, जो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल गया, जो रिश्तों की कद्र को पामाल कर गया, ऐ मेरे रब, इसकी वही दुनिया इस पर तंग कर दे, इसके वही पैसे इसके लिए वबाल बन जाएं। जिस तरह इसने मुझे मेरे आखिरी वक्त में तन्हा छोड़ा, ऐ खुदा तू भी क़यामत के दिन इससे रूगर्दानी कर लेना। इसकी औलाद इससे वही सलूक करे जो इसने मेरे साथ किया, आमीन। हाजी अब्दुल्ला का सर एक तरफ ढुलक गया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये थी एक बाप की आखिरी ख्वाहिश, दो अलग अलग तकदीरों को लिखने वाली, एक दुआ और एक बद्दुआ। दोनों कबूलियत के ऐवान तक पहुंच गईं। दोनों अपना अपना काम करने लगीं। कुदरत का निज़ाम अजीब है। एक बाप की दुआ ज़मीनों आसमान की ताकतों को मुतहर्रिक कर देती है। रशीद की कामयाबी का महल उसके ही हाथों मिट्टी में मिलने लगा। उसका कारोबार अचानक नुकसान में जाने लगा। पार्टनरशिप टूटी, घर में झगड़े होने लगे। उसकी अपनी औलाद उससे बेजार हुई। वो हर तरफ से तन्हा होता चला गया। और अहमद का छोटा सा कारोबार फलने फूलने लगा। नए मौके खुले, घर में सुकून और बरकत आ गई। आज रशीद समझता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। अहमद के चेहरे पर इत्मीनान है, वो इत्मीनान जो वालिदैन की रज़ा और उनकी दुआओं का तोहफा है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है। क्या हम अपने वालिदैन के हुकूक अदा कर रहे हैं? क्या हमारी मसरूफियात उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं या फिर उनके दिलों पर ज़ख्म लगा रही हैं? वालिदैन की दुआ क़ुर्ब क़यामत की कबूल तरीन दुआ है, और एक नाराज़ बाप की बद्दुआ एक ऐसा अजाब है जिससे कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये कोई जज्बाती बहकावे की बात नहीं, ये इस्लाम का वाज़ेह हुक्म है और कुदरत का अटल कानून है। माँ बाप के चेहरे को मुस्कुराहट से देखना इबादत है। उनके दिल को दुखाना अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करने के मुतरादिफ है। आज ही का दिन है, अपने वालिदैन को फ़ोन करें, उनसे मिलने जाएं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करें, उनके कदमों तले जन्नत ढूंढें, क्योंकि बाप की दुआ और बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती।